الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم. شریف کی تلاوت کر لیجیے حضرات. آج کا دن آپ کے لیے صرف آپ کے لیے نہیں پوری امت محمدیہ امت مسلمہ کے لیے مبارک دن ہے. اس پر پوری تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی نیت تھی لیکن آپ نے الحمدللہ جذباتی اور سچے دار تقاریر سنی. اللہ تعالیٰ تقریر کرنے والوں کی تقاریر کو قبول فرمائے اور آپ کی اور میری شرکت کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. آپ ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھیں. ویسے ہمارا مزاج ہے پر دماغ کا ہم تقریباً سوئے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی آپ شیعوں کے جلسے میں جائیں نا تو چند لوگ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں خطیب گھر آگے میراثی بیٹھا ہوتا ہے اسے وہ خطیب بنا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہا ہے. ہر آدمی آتا اپنی بولی بول کر چلا جاتا ہے. کوئی بات نہیں. باپ نکلیں گے جس سے پوچھے کس پلے پڑا کس پلے نہیں پڑا. سوال تو مل جائے گا کیونکہ ہم حاضر ہوتے ہیں سواب کے لیے. تھوڑا سا ہوشیار ہو کر کہیں اگر زیادہ نیند آ رہی ہو تو درود شریف پڑھتے ہیں. درود شریف کی برکت سے نیند جام ہو جائے گی. میرے بعد علمی تقریر حضرت مفتی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. میں ان کا ممدوح ہوں. میں نے 2011 میں دیکھا تھا بالکل جوان رانا تھے اور بہت میں نے ان کی تعریفیں کی بھی. ماشاءاللہ جوانی میں ذہین ہیں فقین ہیں اور ان کو زبان پر عبور ہے علم پر عبور ہے. اور آج میں نے دیکھا کہ بزرگ بن چکے ہیں تھوڑے سے سالوں میں. یہ ہے دین کی فکر. دین کی فکر آدمی کو بڑا کر دیتی ہے. اور میرے مخدوم حضرت سید عطاء المنان شاہ سے بخاری جان درگاہ اللہ انہیں سلامت رکھے اور مولانا محمد اکمل صاحب اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل مزید زندہ ہو جاتا ہے اور مزید جوان ہو جاتا ہے. مولانا فیصل صاحب ضروری بات کرنی ہے فرنٹ پہ کھڑے ہیں. آپ رائے یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے روضہ میں ہمارا جلسہ تھا جناب نگر میں. تو حضرت پیر جی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے. تو پیر جی کی بینڈ کے ساتھ میں کھڑا تھا. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس حالت میں؟ فرمایا بھی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے کے لیے آیا ہوں. تو میں بھی اس حالت میں اس بیماری میں اس 65 سال کا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ سن لوں گا موت آسان ہو جائے گی. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری امام المحدثین خاتم المحدثین حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری نفع اللہ مرتضی فرماتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کی یہ نیت ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت کروں. ذاتی خدمت ان کو وضو کرانا ہے آپ کو پانی لا کر دینا ہے کھانا لا کر دینا ہے کپڑے دھونے ہیں تو اس عہد میں تو ممکن نہیں ہے. وہ ختم نبوت میں کام کرے تو ذاتی خدمت کا ثواب ملے گا. شرائع اسلام یہ اعزاز ہے. شرائع اسلام کے اکابر نے پورے خلوص کے ساتھ وطن کی آزادی کے لیے قربانی دی اور یہ مشن اس مشن پر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے لگایا اور ہمارے اکابر نے کما حق ادا کیا اور ہم ان کے
نام لیوا ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، اور یہ جو وراثت ہے، یہ جو نام لیوا ہونا ہے، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کو ہم نے سنبھالنا ہے، ہمیں نے سنبھالنا ہے، لوگوں کے تانے نہیں سننے، ہم نے سنبھالنا ہے اس کام کو۔ تو میں اپنی ساری گفتگو 7 ستمبر کے حوالے سے جو کرنی تھی وہ نہیں کرتا، بس حضرت امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور سنا دیتا ہوں۔ یہ میری یہ تھی کہ میں اس سب سے آخر میں سناؤں گا، وقت لگ جائے گا کیونکہ ہم میزبان ہیں، مہمان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، علمی گفتگو آپ حضرات نے سننی ہے، لیکن وہ شادی کا 1951 کا ایک قول ہے، وہ سماعت فرما لیں، وہ آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کا جو عقیدہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا، جذبہ اور بہتر ہو جائے گا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاج کو، ختم نبوت کو ہم کیا سمجھتے ہیں، وہ سن لیں اور اپنے جذبے کو، اپنے ایمان کو زندہ رکھیں۔ ایک چھوٹی سی بات درمیان میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ دشمن سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا، اور کبھی بھی دشمن کو کمزور بھی نہیں سمجھنا۔ میرے دوست، میرے بھائی، یہ لا الہ الا اللہ کی امانت آپ کے سینوں میں ہے، اس کا دشمن کو احساس ہے کہ ایمان کی چنگاری کبھی بھی بھڑک سکتی ہے۔ قادیانیوں کو ہمارے بزرگوں کی دن رات کی محنت، 12,000 مسلمانوں کے خون کی ہولی اور لاکھوں ہزاروں بچے یتیم ہوئے، ان کی قربانیوں کے صدقے ہمارے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجموعی طور پر مجلس علیہ السلام کے کارکنوں کی جو جیل ہے وہ 1,00,000 سال بنتی ہے۔ جی، کسی کی 12 سال، کسی کی 10 سال، کسی کی 9 سال، آپ جمع کر لیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ شورش نے بھٹو سے کہا تھا کہ بھٹو صاحب جب میں جیل جا رہا تھا تو میری بیٹی پیدا ہوئی۔ اس جملے کو سمجھیں، سنیں اور سمجھیں۔ بھٹو صاحب جب میں جیل جا رہا تھا تو میری بیٹی پیدا ہوئی، جب میں واپس آیا تو وہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ میری ساری زندگی جیل میں گزر گئی، میں اپنی ساری نیکیاں تمہاری جھولی میں ڈالتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ چلا جاؤں گا، بس میری جھولی میں ختم المرسلین ڈال دیجیے۔ اور دشمن نے کیا کیا؟ چھوٹی سی بات یہ رہ جائے گی، یہ ہمارا مجمع ہے، ہمارے ساتھی ہیں، کب کہوں گا؟ دشمن نے یہ کیا کہ اپنے بندے تیار کر کے حکومت میں بھیجے، مطلب تو بن گیا، جس کی آزادی کے جھنڈے لہراتے ہیں وہ کن کے حوالے کیا؟ ایک شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی، اور بس ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ فوج میں 1960 میں جہاں شین امیر شریعت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری نظر اللہ مرقدہ نے مولانا لاہوری کو یہ کہا تھا کہ اب یہ کام کرنا ہے، ہم اپنے نظریے کے، اپنے عقائد کے بندے تیار کریں جو فوج میں جائیں، پولیس میں جائیں، انتظامیہ میں جائیں، تاکہ ہمیں قرارداد نامہ پاس کروانی پڑے۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کو چھڑوا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ داستان ہے، یہ کام ہمارے ذمہ ہے۔ بلوغا شہر کھلا ہو گیا، اس کا نام بدل گیا، وہاں دینی کام ہو رہا ہے، لیکن یہ دو کام ہمارے ذمہ ہیں۔ کبھی وہ وقت آئے جب 18واں یا 22ویں افسر کو بھرتی کیا جائے تو پاکستان کے اس انٹرویو اور اس فارم میں یہ لکھا ہوا ہو، یہ بتایا جائے کہ یہ قادیانی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، تب اس کو یہ گریڈ دیا جائے، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ اب میں آپ کو حضرت امیر شریف کو قول سناتا ہوں، بس پھر حضرت ہمارے اکابر کا جو سلسلہ ہے وہ جاری خالی رہے گا۔ اس کو سرائکی میں رکھیں تو اپنے حصے کہیں کی بات، کیونکہ سیدھی جو بات کرنی تھی وہ میں ترتیب سے کر نہیں سکا وقت کی کمی کے باعث۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قول ہے
کتابوں میں چھپا ہوا بھی ہے، دوستوں نے پڑھا ہوگا، لیکن میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ ہر حجاری کو یہ زبانی یاد ہونا چاہیے۔ شاعری نے کراچی میں فرمایا تھا، تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے، توجہ کے ساتھ، تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی میں یہ کمزوریاں ہیں کہ وہ اس میں عیوب تھے، یعنی عیب تھے، اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کریکٹر کی موت تھی، سچ کبھی نہیں بولتا تھا، معاملات کا درست نہیں تھا، باپ کا پکا نہیں تھا، بزدل اور ٹوڑی تھا، تقریر اور تحریر ایسی کہ پڑھ کر مطری ہونے لگے۔ لیکن لوگوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر اس میں کوئی کمزوری بھی نہ ہوتی، اگر وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا، قوام تناسب ہوتا، چھاتی 45 انچ کی ہوتی، کمر ایسی کہ CID کو بھی پتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، مرد میدان ہوتا، کریکٹر کا آفتاب ہوتا، خاندان کا مہتاب ہوتا، شاعر ہوتا، فردوسی وقت ہوتا، ابو الفضل اس کا پانی بھرتا، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر اور اردو کا ابو الکلام ہوتا، تو پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر علی دعویٰ کرتے، جسے تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی نے دی، سیدنا ابوبکر صدیق دعویٰ کرتے، سیدنا عمر دعویٰ کرتے، سیدنا عثمان بھی دعویٰ کرتے، تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو تخت نبوت پر سج سکے اور تاج امامت و رسالت جس کے سر پر ناز کرے۔ یہ شاہ جی نے 1951 میں کراچی کے ایک خطاب میں فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد کا بیٹا مرزا بشیر الدین، اس نے ظفر اللہ خان کی ایما پر یہ کہا کہ 52 میرا ہے۔ یہ 51 کی بات ہے نا، 52 میرا ہے اور بلوچستان سے میں کام شروع کروں گا اور ملک پر قبضہ کر لوں گا۔ یہ پاکستان کا قادیانیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ خبر پڑھ کر اس بوڑھے شیخ مرد کلندر حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ 52 تمہارا ہے تو 53 میرا ہے۔ تاریخ چلائی، پوری امت کو اکٹھا کیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی نا، یہ میں نے اس تحریک کا بہت مطالعہ کیا۔ میں نے 6 اسٹوڈنٹ کو MPhil کی تیاری کروائی، بہت مطالعہ کیا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا خلوص وہ ہمیں پتہ دیتا ہے، اکابر کا، صحابہ کرام کی زندگی کا پتہ دیتا ہے، ان کا خلوص پوری امت کو۔ جب پاکستان کے اقتدار کے حوالے سے آج بھی آوازیں آتی ہیں، یہ آواز آنے لگی کہ ہم کس کی مانیں؟ شیعہ کی مانیں، سنی کی مانیں، دیوبندی بریلوی ہے، کس کی مانیں؟ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت کو اکٹھا کیا، فرمایا یہ امت ہے، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہم نے تمام اکابر، تمام علماء کو اکٹھا کر دیا ہے۔ مرزائیت مزاح نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مزاح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پوری امت کو کما حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دشمن کی چال کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔